بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال آمرکم بثلاث وانہاکم عن ثلاث آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمَرَكُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ مسلم وأحمد۔ سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث بڑی جامع اور اپنے مفہوم میں واضح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سب کے سب اللہ کے دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہو اور فرقوں میں مت پڑو، اور جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا امیر بنا دے اس کی اطاعت کرو۔ یہ تو 3 احکام ہیں جن کا حکم دیتا ہوں۔ جہاں تک جن چیزوں سے منع کرنے کا سوال ہے تو میں تمہیں فضول باتوں، قیل و قال، کثرت سوال، بہت زیادہ مانگنے سے اور فضول خرچی سے منع کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے جو پہلا حصہ ہے اس میں توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب کرنے پر زور دیا ہے۔ ہم یہ ماہ رمضان بالخصوص قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے جتنے دروس آپ نے اب تک سماعت فرمائے ہیں، ہر سورہ میں، ہر منزل میں اور ہر مقام پہ اللہ کریم نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر زور دیا ہے۔ دین کی بنیاد ہی یہ ہے، اور ایک انسان کا شرف ہی یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نہ اس کی ذات، نہ اس کی صفات، نہ اس کے حقوق، نہ اس کے اختیارات میں کسی طرح کا کوئی شرک کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا امر توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب کرنے کا دیا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ اسی چیز کو کہا ہے، اس کے اوپر مضبوطی سے جمے رہو۔ تعتصموا بحبل اللہ، اعتصام کہتے ہیں کہ اس مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو کہ وہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو اعتصام بحبل اللہ یعنی اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ ولا تفرقوا، اور فرقہ بندی سے گریز کرو، آپس میں جماعتیں اور حزب اور گروہ بنانے سے گریز کرو۔ اور تیسرا حکم یہ فرمایا کہ جو تمہارا امیر ہو، گھر کے اندر ظاہر سربراہ خانہ امیر ہے، کام کی جگہ پہ جو آنر ہے وہ امیر ہے، اور اجتماعی نظم کے اندر امام اور قائد اور لیڈر اور جو امیر اور صدر، جو بھی یعنی جہاں بھی کسی اجتماعی نظم کے اندر تم موجود ہو، جو تمہارا امیر ہے وہ اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت امر کا حکم دیا، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا وہ فرمایا کہ وانہاکم عن قیل وقال، فضول جو ہے نا وہ یعنی یاوہ گوئی آپ کہہ سکتے ہیں اسے، اور بے بنیاد اور بے فائدہ بحث مباحثہ۔ ہر خاص و عام جن چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں، ہر خاص و عام ان کے اندر مبتلا ہے۔ بے فائدہ بحث مباحثہ، غیروں پر طعن اور تشنیع، چغلی، غیبت، عیب جوئی اور ان چیزوں پر مشتمل گپ شپ، یہ ایک یعنی عام غیر محسوس انداز میں یہ ہماری روزمرہ کی روٹین ہے۔ کبھی ہم نے غور کی کوشش نہیں کی کہ یہ چیزیں ہمارے اخلاق کے لیے اور ہمارے اسلامی اخلاق کے لیے کس قدر تباہ کن ہیں، اور اخروی انجام کے اعتبار سے بھی کس قدر تباہ کن ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو چیز فرمائی وہ کثرت السوال، کثرت سوال سے بھی گریز کرو۔ یہاں سوال بالخصوص جو ہے وہ یعنی یہ کوئی دینی یا شرعی معاملات میں سوال کرنے سے نہیں روکا گیا،
یہ جو مانگنے کا سوال ہوتا ہے، یعنی ہر وقت طلب میں لگے رہنا، ہر وقت اپنی پریشانیاں گنوا کے لوگوں سے مانگتے پھرنا، اور کبھی جو ہے نا وہ گلی کوچوں میں جو ہے نا وہ گھوم پھر کر اور کسی بہانے سے لوگوں پر ہی تکیہ کر لینا، یہ جو جنہوں نے گداگری کو اور مانگنے کو بطور پیشہ اپنایا ہوا ہے اور اسی کے اوپر ان کی گزر بسر ہے اور ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ کثرت سوال سے گریز کریں۔ پھر وَإِضَاعَةِ الْمَال، اور مال کو ضائع کرنے سے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت سے روزیاں عطا کر رکھی ہیں وہ خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی ایک منصوبہ بندی رکھیں، اور اپنے مال کی نمود و نمائش اور اپنی دولت کی نمائش کرنے کی بجائے جو حلال ذرائع ہیں اور حلال راستے ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کریں، یعنی کمانے کے ذرائع بھی حلال ہوں اور لگانے کے ذرائع بھی، لگانے کے مقامات بھی حلال ہوں۔ اسراف اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی اضاعت المال، مال کے ضائع کرنے کو اسراف کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اعتدال اور میانہ روی سکھائی گئی ہے مالی معاملات کے اندر بھی۔ عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی جو ہے وہ کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ یعنی احکام عشرہ بنی اسرائیل کے اندر دیتے ہوئے وہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ نہ لو، یعنی ایسے اپنے ہاتھ کو، اپنے مال کو اس طرح سے اپنی ملکیت میں لے کر بیٹھ جاؤ کہ خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہ کرو۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ کوئی جو ہے نا وہ آمد و خرچ کا حساب نہ ہو۔ تو اسراف سے اور اضاعت مال سے گریز اور اس سے رکنے کا حکم دیا۔ تو بڑے جامعیت کے ساتھ 3 چیزیں کرنے کی اور 3 چیزیں رکنے کی اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث کی صحیح روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔